السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہنیں خیریت و عافیت سے ہوں گی۔ جی سسٹر، تو آپ کا سوال بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کس لیے پیدا کیا ہے۔ ہم زیادہ یہی جواب دیتے ہیں کہ اپنی عبادت کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری عبادت تمہارے منہ پہ مارتا ہوں۔ تو یہ کس وجہ سے فرماتے ہیں، آئیے ذرا میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلی فرسٹ آف آل بات یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا مل کر بھی میری عبادت کر لے تو میری عبادت میں کوئی بھی خلل نہیں ہوگا، کوئی بھی فرق پیدا نہیں ہوگا، مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر ساری دنیا مل کر بھی میرے خلاف چلی جائے یا میری نافرمانی کرے، عبادت نہ کرے، تب بھی میری عزت میں، میرے کمال میں، میری رحمت میں، میری برکت میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو اپنی اصلاح کرنے کے لیے، صرف اس بات کے لیے کہ اگر ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو آ کر کے ہم سے پہلے بھی بہت قومیں تھیں، انہوں نے نافرمانی کی، بہت نافرمانیاں کر کے ان پر فوراً عذاب بھی آیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ ہم نے اس دنیا کو بہت زیادہ اپنے اوپر ہیپاٹائٹس کرنے کا موقع فراہم کر لیا۔ ہم صرف اس بات کو فالو کرتے ہیں کہ ہم عبادت کے لیے آئے ہیں۔ اب عبادت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ عبادت میں سب سے پہلے تو چیز جو آتی ہے وہ ہے تقویٰ۔ اگر ہمارے دل میں تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، تو اللہ ہماری عبادت کو ہمارے ہی منہ پہ کبھی نہیں ماریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کرنے کا مقصد کیا تھا لوگوں کو، کہ جن لوگوں کے دلوں میں اخلاص نہیں ہوتا، اخلاق پیدا نہیں کرتے، وہ لوگ، ان کی عبادتیں، ان کی نمازیں، ان کی تہجد گزار، نوافل، سجدے، قیام کسی چیز کے نہیں ہیں، کسی کھاتے میں نہیں آئیں گے اگر ان کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اگر ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، اگر اللہ کے ڈر کے علاوہ وہ دکھلاوے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، دکھلاوے کے لیے ہر کام کو کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آ کر بیٹھ جاتا ہے گھر میں تو فوراً اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں کہ بھئی میری تعریف ہوگی کہ یہ لڑکی، یہ عورت کتنی اچھے طریقے سے نماز پڑھتی ہے۔ تو اس طرح کی نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ اگر نماز پڑھتے ہو، عبادت کرتے ہو، زکوٰۃ ادا کرتے ہو، حج ادا کرتے ہو، نوافل ادا کرتے ہیں تو اس کا اجر آپ کو ہی ملتا ہے، مجھے کچھ نہیں ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیونکہ اگر آپ لوگ اچھے عمل کرو گے تو آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ نہ ہو، اگر آپ اچھے عمل نہ کریں تو کیا آپ جنت میں جا سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ اور اگر ہم اپنے نیکیوں اور اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں تو ہم ہرگز بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اگر آپ نے دعا کرنی ہے تو ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تو ہمیں اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں گھر عطا فرما۔ ہماری نیکیاں اس قابل نہیں کہ ہمیں جنت میں جگہ مل سکے، لیکن یا اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے، اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں جنت الفردوس میں گھر عطا فرما۔ عبادت منہ پہ مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اگر عبادت کرتے بھی رہیں ہمارا مقصد عبادت کرنا ہے، نہیں، ہمارا مقصد اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے، نبی کے اصولوں کو اپنانا ہے، صحابہ کرام جیسی زندگی گزارنی ہے، سیدہ فاطمہ جیسی سیرت پر عمل کرنا ہے، تب ہمارے منہ پہ عبادت ہماری نہیں پڑے گی۔ اگر ہم اس دنیا میں رہ کر ہمارا مقصد صرف یہ ہو کہ ہم نے اپنے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور پھر ہمارا مقصد یہ بھی ہو کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ جتنی مرضی میری عبادت کر لو، میں تو تمہارے منہ پہ مار دوں گا، تو یہ ہماری سوچ غلط ہے۔ یہ ان کے لیے فرمایا جو دکھلاوے، جو تقوی کے بغیر اخلاق کے، بغیر تسلی کے نماز پڑھتے ہیں، اور جن کو اللہ کا کوئی ڈر نہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے ہر کام کرتے ہیں۔
فرمایا کہ یہ کام میرے لیے نہیں، اور فرمایا کہ اگر آپ لوگ قرآن پڑھو تو عاجزی کے ساتھ پڑھو، اگر آپ نے سجدہ و خیرات کرنی ہے، سجدہ کرنا ہے تو اپنے اللہ کے سامنے کرو، دعائیں مانگنی ہے تو صرف اپنے اللہ سے، قسم اٹھانی ہے تو صرف اللہ کی۔ ہمارے درمیان بہت سی ایسی باتیں ہیں جن سے ہم غافل ہیں، اور دوسری بات اگر پتہ چل بھی جائے تو ہم اس کو فالو کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس طرح مت کیجیے، اور مزید جس کا کوئی کوسچن ہو وہ بھی کر لیجئے، کیونکہ یہ گروپ اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ آپ کے دلوں کی اصلاح کی جا سکے، اور جن باتوں سے ہم ناواقف ہیں ان سے واقف ہو سکیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو کچھ سمجھ